آپ مجھے بتائیے ہم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ پورا دن. آج تک کی ایج کا ہم اگر سروے کریں کہ ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ یار پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی، اور اس میں پیٹ میں درد شروع ہو گیا اچانک، تو کیا کرتے؟ اے اللہ شفا عطا فرما دے. تو بھائی نافرمانی جس کی اس سے مانگتے کیوں ہو؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اس کے معاف کرنے کی وجہ سے کنیکشن اس سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک غلطی پر وہ ہمیں مار دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، تو کوئی معافی نہ مانگتا، کوئی اس سے نہ مانگتا. لیکن ہر بندے کا دل اندر سے کہتا ہے میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے. تو بندے کا خدا سے کنیکشن جڑے رہنے کا ایک ریزن گناہوں کے باوجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند فرماتا ہے. اب آئیے دوسری چیز، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ. سوسائٹی کے اندر معاشرہ کیسے پرفیکٹ ہو، ڈسٹروائے ہونے سے بچے. ایک تو معاف کرنا، دوسرا اچھی باتوں کا حکم دینا. آپ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیجیے، لوگوں کو اچھی بات بتائیے. آپ جیسی اچھی بات بتائیں گے نا تو آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ابھی رات میں موریشس سے میں حاضر ہوا اور پورے 3 مہینے سے امریکہ، انگلینڈ، ترکی، دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کر کے میں پہنچا ہوں. کیوں لوگ مجھے بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی بات میں ان کو بتاتا ہوں. میرا کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان سے، اچھی بات بتاتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اچھی بات بتانے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کوئی دوست بری بات بتائے، جگری دوست ہو کر کے بھی بری بات بتائے، وہ برائی کر لے گا لیکن اکیلے میں کہے گا یہ سالا میرا دشمن ہے، مجھے لے جا کے کہاں پھنسا دیا اس نے. اس فطرت کے اندر ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عزت والا بنائے اور سوسائٹی میں مقام ہو، اچھی باتوں کا حکم دے. تیسری چیز، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جو ان پڑھ ہیں، گوار ہیں. سوسائٹی میں ایک ٹائپ کے لوگ تو نہیں ہوتے نا، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. ان پڑھ کا بیچارے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک عادت ہوتی ہے. میں موریشس ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا تو ایک بندہ ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، وہ یو کے سے آیا تھا. اس نے مجھے دیکھا، حضرت مجھے پہچانے آپ نے؟ بولا نہیں. بولے میں آپ کا پیر ہوں. میں آپ کا پیر ہوں. تو اتفاق سے جو ہے وہ جو پولیس والا مجھے ایئرپورٹ کے اندر تک لینے کے لیے آیا تھا اور چھوڑنے کے لیے، تو وہ بھی مجھ سے معتقد تھا. تو اس نے کہا بھائی ذرا سنبھل کر کے تو بول، تو کیا بول رہا ہے؟ تو حضرت کا مرید پیر نہیں ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جن کو کچھ احساس نہیں ہوتا. اب ہم ان سے الجھنے لگ جائیں، تو نے کیا کہا، اب چھوڑوں گا نہیں دے رہے. تو قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تم ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کی پوزیشن دیکھو. وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس سے کیا الجھنے کا، ان سے درگزر کرو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بتاؤں، نہیں مانیں گے نا برا، یا جواب جیسا چاہیے ویسا آپ نہیں دے رہے، برا نہیں مانیں گے نا. یہ تو بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن ریئلٹی ہے. آپ بی ایم ڈبلیو میں جائیں، دیکھیے اخلاق کا پتہ کیسے چلتا ہے. آپ بی ایم ڈبلیو میں جائیں، ہاتھ گاڑی والا ہاتھ گاڑی لے کر جا رہا ہے، اچانک تھوڑا سا ٹچ آپ کی بی ایم ڈبلیو پر اس کی ہاتھ گاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آپ گاڑی سے اتریں گے. اب میں دونوں کے اخلاق کے حوالے آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. پارٹی والے کا اخلاق کیا ہوگا، ہاتھ گاڑی چلانے والے کا، اور آپ کا کیا ہوگا. تجھے معلوم نہیں میں کون؟ وہ کہے گا مجھے معاف کر دو. یہ ہے دونوں کے اخلاق. جس بڑے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے تھے وہ گھمنڈ کے اندر آ گیا، اور جو بیچارہ ان پڑھ تھا وہ معافی مانگ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے.
ذرا سوچو آپ لائف کے اندر. آپ کو تو اتر کر کہنا ہوگا کہ بھائی تجھے تو نہیں لگا، لیکن تو جانتا ہے میں کون ہوں، میری فلاں کمپنی، ابھی پولیس کو بلاؤں، ابھی یہ سب چلتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں. ہمیں یہ جو ساری چیزیں ہماری مینٹلٹی کے اندر اور ہمارے مائنڈ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا، اس نے ہم کو ختم کر دیا ہے. ہم کہیں کہ نہیں. اسی لیے وہ پارٹی والا، وہ ہاتھ گاڑی والا پیپر بچھا کر مزے سے سوتا ہے، ہم نیند کی گولی لے کر نہیں سو پاتے. توجہ چاہوں گا، ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے. تو آردن الجاہلین، ایسے لوگ جو ہوں ان پڑھ ہوں، لیٹ کو کوئی بات نہیں، الجھو مت ان سے جھگڑا فساد مت کرو، آپ کی ویلیو جائے گی. یار یہ تو سمجھدار تھا، اس کو تو سمجھنا چاہیے، بھی تو بیچارہ پارٹی والا ہے، لیکن ہم الجھ جاتے ہیں. ایک چیز، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنا ہو نا، جوڑنے کی کوشش کی جائے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نیا مت کرنا، تو نہیں جانتا یہ ساری چیزیں. تو قرآن نے اس کا سولیوشن آگے بتا دیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، مولا میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسوسے سے مجھے بچا لے. اب اگر آپ کی یونٹی ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکیں گے. تو آج کی نشست کے اندر مجھے یہی بتانا تھا معاشرہ کیسے مستحکم ہو. تو اس سلسلے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم سننے سے زیادہ پریکٹس میں لانے کی اس کی کوشش کریں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ غالباً اسی ہال میں شاید اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا، تو میری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ میرے پروگرام کو اگر کسی نے زیادہ سنا ہے تو اس سے پہلے جو یہاں کا پروگرام تھا اسی کو دنیا نے سنا. اپروکسیمیٹلی 8.5 ملین ویوز ہیں اس کے. خوش رہنے کے 5 اصول میں نے بتائے تھے یہاں پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العظیم قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لائف میں پریکٹس میں لائیے، اور شیطان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں نہیں کریں، تاکہ آپ کی زندگی ایسی تتر بتر اور تباہی اور بربادی کی شکار ہو جائے. آپ اس کو اپنی لائف کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی.